اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 27واں روزہ ہے اور 27ویں تراویح چل رہی ہے۔ ہند نامہ آپ سب کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کورونا اور لاک ڈاؤن کے حالات سے باہر نکالیں اور آپ سب اسلام کی حق کی راہ میں نکلیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ الحدید کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ ان سورتوں کا ترجمہ سننے کے بعد آپ کے علم میں بڑھوتری ہوگی اور اللہ سے محبت اور بڑھے گی، اس کی رحمانیت سے آپ مطمئن ہوں گے۔ ناظرین، زندگی کے ہر مسئلے پر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وقت نکال کر قرآن کو پڑھنا، سمجھنا ہوگا، تبھی جا کر ہم اس کی رحمانیت سمجھ سکیں گے۔ تو آئیے میں جناب توفیق اسلم خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج ہمیں 27 تراویح کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم 27ویں پارے کے بارے میں جانیں گے، جس میں سب سے پہلے سورہ طور ہے۔ طور یعنی جو پہاڑ کا نام ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے اولاد ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کر چکی ہو، ہم ملا دیں گے ان کو، اور کوئی گھاٹا ان کے عمل میں نہ ہوگا۔ ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے میں رہن ہے۔ ہم ان کی مدد کریں گے اور پھلوں اور گوشت میں سے وہ چاہیں گے، پسند کریں گے، ہم انہیں دیں گے۔ ایک دوسرے سے وہ جام لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، نہ وہاں بکواس ہوگی، نہ کوئی گناہ کی بات۔ ان کے ارد گرد لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے، گویا کہ وہ چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوں۔ کہیں گے، پس اے اللہ، تو نے انعام فرمایا ہم کو اور بچا لیا ہم کو لو کے عذاب سے۔ اس سے پہلے ہم اسی کو پکارتے تھے، احسان کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں، آپ کے رب کے فضل سے آپ نہ کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں۔ کہتے ہیں وہ شاعر ہے، ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہو انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکموں پر، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور تسبیح اور حمد کیجئے اور بیان کریں اللہ کی تسبیح اور ہم جب آپ اٹھیں اور رات میں بھی، اور جب ستارے پلٹ رہے ہوں۔ اب اس کے بعد سورہ نجم۔ نجم یعنی ستارہ۔ ستارے کی قسم جب وہ غائب ہونے لگے، تمہارے رفیق نہ بہکے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں، اور وہی کوئی اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتے۔ وہ صرف وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جا رہی ہے۔ ان کو سکھایا ہے اس سخت قوت والے طاقتوں والے فرشتے نے، اور وہ بلند کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور پھر نزدیک ہوا، تو وہ کمان کے دو کناروں کے برابر کے فاصلے پہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ تو اس نے وہی کی جو اس کی آنکھوں نے دیکھا، دل نے اس کی تصدیق کی۔ کیا جو اس نے دیکھا اس سے تم جھگڑتے ہو؟ اور تحقیق اس نے دوسری مرتبہ دیکھا، سدرۃ المنتہا کے قریب، اس کے نزدیک جنت الماوا ہے۔ جب سدرے پہ چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، آنکھ نہ چندھیائی نہ حد سے آگے بڑھی۔ تحقیق اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ کیا تم نے دیکھا ہے لات، عزا اور تیسری منات کو؟ تمہارے لیے تو ہوں بیٹے اور اس کے لیے ہوں بیٹیاں، یہ تو بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔ یہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے کوئی سند ان کے لیے نہیں اتاری ہے۔ وہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس سے ہدایت پہنچ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ اللہ کے لیے ہے دنیا اور آخرت۔ ہمارے ذکر سے وہی منہ موڑتا ہے جو دنیا چاہتا ہے۔ جو لوگ بڑے گناہوں اور فحش کاموں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹے گناہوں کے، بے شک تیرے رب کی مغفرت بڑی پھیلی ہوئی ہے۔ وہ جانتا ہے تمہیں جب زمین سے پیدا کیا، جب تم ماں کے پیٹوں میں بچے تھے، اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو۔ وہ خوب جانتا ہے اس کو جس نے پرہیزگاری کی۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ بے شک ہم نے غنی کیا اور جائیدادیں بخشیں۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور قوم لوط یہ سب تباہ کر دیے گئے۔ قریب آنے والی قریب آ گئیں،
तुम अल्लाह की इबादत करो। इसके बाद सूरह कमर, कमर यानी चांद। क़यामत की घड़ी करीब आ गई और चांद फट गया। कोई निशानी ये लोग देखें, कहते हैं ये जादू है। हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। उन तक खबरें पहुंची हैं जिसमें इबरत और कामिल दानिशमंदी की बातें हैं। उनकी आंखें झुकी हुई हैं, खबरों से निकलेंगे ऐसे जैसे कि बिखरी हुई टिड्डियां हैं। इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया गया, उन्हें दीवाना कहा गया और उनको डराया और धमकाया गया। उसने अपने रब को पुकारा मदद के लिए। हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए पानी के लिए, ज़मीन से पानी के चश्मे निकाले और ये सारा पानी काफ़ी हो गया उस अजाब के लिए। तख्तों और किलो वालीम पर हमने उसको सवार किया। हमारी आंखों के सामने वो कश्ती चलती थी जिसकी नाकदरी की गई थी। हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? आद ने झुटलाया और उन पर हवा का अजाब आया। समूद ने झुटलाया, उन्होंने ऊँटनी की कूंचें काट दी। एक धमाका हुआ और वो इस तरीके से रौंद दिए गए जैसे कि बाढ़ लगाने वाली की बाढ़ रौंद दी जाती है। हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान किया, क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? हमने आले लूत को बचा लिया। पत्थरों की बारिश, कैसा डरावा था हमारा और कैसा अजाब। कुरान को हमने नसीहत के लिए आसान किया, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? कौम फिरौन को डराया, उन्होंने कहा हम बड़ा जत्था हैं, लेकिन वो शिकस्त खाकर पीठ फेर गए। हमारा हुक्म पूरा होने के लिए पलक झपकने की भी देर नहीं लगती। इसके बाद सूरह रहमान है। अर्रहमान, बहुत मेहरबान। अर्रहमान, कुरान सिखाया, इंसान को बनाया और उसको बयान सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब में बंधे हुए हैं, तारे और दरख्त सजदे कर रहे हैं और हमने आसमान को उठाया, उसमें तराजू रख दी। तुम तोल में हद से न गुजरो, इंसाफ से तोलो, घाटा न दो। ज़मीन को हमने बिछाया मखलूक के लिए, फिर उसमें खजूर है जिस पे गला चढ़े हुए हैं और गला है भूसे वाला और खुशबूदार फूल हैं। अपने रब की किन किन बातों को तुम झुटलाओगे? इंसान को मिट्टी से और जिनको आग की लपेट से बनाया, अपनी रब की किन किन बातों से तुम झुटलाओगे? दोनों मशरिकों दोनों मगरिबों का रब दो दरियाओं को बहा दिया जो मिले हुए हैं, लेकिन उनके अंदर एक आड़ रखी है कि वह आपस में मिलते नहीं हैं। दोनों से निकलते हैं मूंगे और मोती और कश्तियाँ दरियाओं में जो पहाड़ों जैसी हैं। ज़मीन में जो कोई है वो फना होने वाला है, बस तेरे रब की अजमत वाली एहसान करने वाली ज़ात ही बाकी रहने वाली है। उस दिन गुनहगारों से उनके गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो पेशानी से पहचान लिए जाएंगे। पेशानी और पैरों के बल उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये जहन्नम जिसे तुम झुटलाते थे। जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का डर रखा, उसके लिए दो जन्नतें हैं, दो चश्मे उसमें जारी होंगे। वो फर्श पर तकिए लगाए हुए होंगे रेशम के। दोनों बाग नज़दीक नज़दीक होंगे, जिसमें नीची निगाहें रखने वाली, जिन्हें किसी जिन ने छुआ होगा और न इंसान ने, गोया छुपा के रखे हुए याकूत और मूंगे हों। एहसान का बदला एहसान है। इसके अलावा दो जन्नतें और देंगे, जिसमें बहुत गहरे हरे रंग के दरख्त होंगे। उसमें दो झरने और फव्वारे बहते हुए होंगे। मेवे, खजूर और अनार होंगे। खूबसूरत और खूबसीरत औरतें होंगी, खेमों में होंगी, पर्दा नशीन होंगी। यही हैं होरे। और साहिब जलाल है वो जो एहसान करने वाला है और उसका नाम बड़ी बरकत वाला है। इसके बाद जो है सूरह वाक़िया है। वाक़िया यानी जो चीज़ हो जाती है, वाक़ई हो जाती है। जब वाक़ई हो जाने वाली वाक़ई हो जाएगी, उसके बाद वाक़ई होने में कोई झूठ नहीं। ज़मीन ज़लज़ले से लरज़ने लगेगी, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे और जैसे कि फैला हुआ गुबार हो। तुम तीन गिरोहों में बट जाओगे, तो दाएं हाथ वाले, बाएं हाथ वाले और सबकत ले जाने वाले। सबकत ले जाने वाले मुकर्रब हैं, जन्नतों में रहेंगे। पहले वालों में से ये ज़्यादा होंगे और बाद वालों में से कम होंगे। सोने के बने हुए तारों के तख्त पर होंगे, उनके इर्द गिर्द लड़के
دوڑ رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے خدمت کے لیے. ان کے لیے کٹورے ہوں گی, سراہیاں ہوں گی, شراب کے جام ہوں گے, نہ سرد درد ہوگا, نہ عقل میں فطور آئے گا. میوے اور پرندوں کا گوشت جو وہ پسند کرے, بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی, بےہودہ بات نہ گناہ کی بات, سلام ہی سلام اور ٹھیک بات. دائیں ہاتھ والے وہ بے خار بیریوں میں رہیں گے, درد تر کیلے تہ دتر کیلوں میں ہوں گے, اور دراز سائیں ہوں گے. نہ ختم ہوں گی یہ نعمتیں, نہ اس پہ کوئی روک ٹوک ہوگی. اونچے اونچے تخت ہوں گے, ہم نے انہیں خوب اٹھان دی اور انہیں کنواری بنا دیا. محبوب ہیں وہ محبت کرنے والی اور ہم عمر. دائیں ہاتھ والوں میں اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. بائیں ہاتھ والوں میں اگلوں میں سے بھی بائیں ہاتھ والوں پر افسوس, گرم ہوا, کھولتا ہوا پانی اور دھوئیں کے سائے. نہ کوئی ٹھنڈک نہ کوئی خوشی کی بات. بے شک دنیا میں نعمتوں میں پلے تھے, بھاری گناہ پر اڑے تھے. کرتے کیا, وہ کہتے تھے کیا مر کر جب ہم مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہمارے باپ دادا بھی. آپ کہتے ہیں بے شک پچھلے اور اگلے سب جمع کیے جائیں گے. وقت مقرر پر اے جھٹلانے والوں اور گمراہوں, البتہ تم زقوم کے پیڑ سے کھانے والے ہو. پیٹ بھرنا اسی سے ہے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا. پیو گے ایسے جیسے کہ پیاسے اونٹ پیتے ہیں. یہ ہوگا روزے کے جزا کے دن کی مہمان نوازی. ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیوں تم اس کو قبول نہیں کرتے؟ تم نطفہ ڈالتے ہو, اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ تم بوتے ہو, اس سے فصل تم نکالتے ہو یا اس کے نکالنے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے کوڑا کرکٹ بنا کے رکھ دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. ہم نے پانی آسمان سے اتارا اور تم اس کے اتارنے والے نہ ہو. اگر ہم اسے کھارا یا کڑوا کر دیں تو تم کیا کرو گے؟ تو کیوں شکر نہیں کرتے؟ یہ قرآن قدر والا ہے, چھپی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے. اسے ہاتھ نہیں لگاتے مگر پاک لوگ, تمام جہانوں کی رب کی طرف سے اترا. کیا تم ٹالتے اور جھٹلاتے ہو؟ جب جان حلق کو پہنچتی ہے تم تکتے ہو. تم میں سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہم ہوتے ہیں اور تم دیکھتے تک نہیں. اگر تمہیں اختیار ہے تو مرنے والے کو بچا کیوں نہیں لیتے؟ تم اس کی جان لوٹا کر واپس کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو؟ اگر مرنے والے سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں تو اس کے لیے راحت ہے اور خوشبودار پھول پیش کیے جائیں گے اور نعمت کے باغوں میں انہیں رکھا جائے گا. دائیں والے اگر وہ ہیں تو ان پہ سلام ہی سلام ہوگا, اور جھٹلانے والوں میں سے ہیں تو ان کا سواگت کھولتے ہوئے پانی سے ہوگا اور انہیں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. بے شک یہ یقینی بات ہے, آپ پاکیزگی بیان کریں اس عظمت والے خدا کی. اس کے بعد سورہ الحدید ہے, یعنی لوہا. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وہ زبردست اور حکمت والا ہے. اس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اول بھی ہے, وہ آخر بھی ہے, ظاہر کو بھی جانتا ہے, باطن کو بھی جانتا ہے. ہر چیز کا علم اس کو ہے. آسمانوں اور زمین کو اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے, جو آسمانوں میں چڑھتا ہے یا اس سے اترتا ہے. تمہارے ساتھ ہے وہ جہاں بھی تم رہو. ایمان لانے والوں, اللہ پر خرچ کرو جس کی ذمہ دار تمہیں بنایا گیا ہے. جو ایمان لائے وہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے. تم کیوں یقین نہیں کرتے؟ رسول تمہارے رب کی طرف لانے کی دعوت دے رہا ہے اور تم سے وعدہ لے چکا ہے اگر تم مومن ہو. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ سارے زمین اور آسمان کی میراث اللہ کی ہے. جو لوگ فتح سے پہلے خرچ کریں اور قتال کریں وہ درجے میں بڑے ہیں ان سے جو بعد میں خرچ اور قتال کریں گے. دونوں سے اچھا وعدہ ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے بڑھائے اور بڑا اجر دے؟ جس دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں دوڑ رہا ہے,
खुशखबरी ऐसी जन्नतों की जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, हमेशा रहने की जगह और बड़ी कामयाबी। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें उन लोगों से कहेंगे जो ईमान लाए, हमारी तरफ देखो, तुम्हारी नूर से हम कुछ फायदा हासिल करेंगे। कहा जाएगा पीछे लौट जाओ, कहीं और अपने नूर को तलाश करो। उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, उसके अंदर रहमत होगी और बाहर अजाब होगा। मुसलमान कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन तुमने अपनी जानों को फितने में डाला, तुम इंतजार करते रहे, शक में रहे, झूठी आरजुएं तुम्हें धोखा देती रहीं, अल्लाह का हुक्म आया और बड़े धोखेबाज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। जो कोई फिदिया देना चाहेगा उसका फिदिया कबूल नहीं होगा और उसे उसका ठिकाना जहन्नम होगा। क्या मोमिनों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के आगे झुक जाएं? उस हक की तरफ जो उतरा है, उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्हें पहले किताब दी गई तो एक लंबी मुद्दत गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गए और उसमें के अक्सर नाफरमान हैं। बेशक खैरात करने वाले मर्द और औरतें और कर्ज हसना देने वाले मर्द और औरत, इनके लिए हमने दुगना अज्र रखा है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए, यही सबके नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक शहीद हैं, सिद्दीक हैं और उनका अज्र है और उनका नूर है, और झुटलाने वालों के लिए जो है दोज़ख है। जान लो दुनिया की जिंदगी खेल और कूद के सिवा कुछ नहीं और एक दिखावा है, बाहम फख्र है और माल और औलाद में आगे बढ़ना है। काश्तकार की पैदावार उसको अच्छी लगती है, जोर पकड़ती है, लेकिन सूख कर रेजा रेजा हो जाती है। आखिरत में ऐसे लोगों के लिए सख्त अजाब है और अल्लाह की रजामंदी भी वहीं मौजूद है। दुनिया की धोखे की टट्टी के सिवा कुछ नहीं, दौड़ो और अपने रब की तरफ, जन्नतों की तरफ जाओ जिसकी उसत ज़मीन और आसमान के बराबर है, जो लोगों के लिए तैयार की गई है जो ईमान लाते हैं अल्लाह उसके रसूल पर, और ये अल्लाह का बड़ा फजल है। कोई मुसीबत तुम्हें नहीं पहुंचती, न जमीन में न तुम्हारी जानों में, मगर पहले से किताब में लिखा हुआ होता है, ताकि तुम गम न करो और जो तुम्हारे से जाए, और मिलने पर इतराओ नहीं। अल्लाह फख्र करने वाले और इतराने वालों को पसंद नहीं करता। हमने रसूलों को वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा, उनके साथ किताब और इंसाफ और तराजू उतारा कि कायम करें दीन को, और हमने साथ में लोहा भी उतारा जिसमें ताकत है, बहुत सख्त है वो, और इसमें फ़ायदे भी हैं, ताकि अल्लाह मालूम करे कि कौन उसकी मदद करता है और उसके अल्लाह की मदद करता है और रसूलों की मदद करता है बिन देखे। बेशक अल्लाह मजबूत और ज़बरदस्त है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।